تو حضور علیہ صلاۃ و تسلیم کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تخفیف کا مشورہ دیا. اب آئیے تو تخفیف ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کو پردہ فرمائے کتنا عرصہ ہو گیا تھا؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے اور حضور علیہ صلاۃ و تسلیم کے اس دنیا میں جلوگر ہونے کے درمیان کا علماء نے لکھا کہ 500 یا 550 700 سال کا فاصلہ ہے جو زمانہ فترت کہلاتا ہے جی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بہت عرصہ پہلے. تو اتنا عرصہ گزر چکا ہے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے تھے کہ نہیں؟ رخصت ہوا وہ آدمی تخفیف کرا رہا ہے. بلکہ حدیث پاک میں ہے معراج کے سفر میں حضور فرماتے کہ جب میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جا رہا ہوں تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں. باقاعدہ قبر کا لفظ آیا، قبر کا. تو جو قبر والوں سے مایوس ہو جائیں جی، ظاہری بات ہے کہ ان کو پلے نہیں ہے. الحمدللہ ہمیں تو ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ والے. اب آپ زندہ کسے کہتے ہیں؟ آپ مردہ کسے کہتے ہیں؟ مردہ ہونے کا ایک جو یعنی کانسیپٹ ہے، جو عام ایک کانسیپٹ ہے، وہ تو یہ کہ روح بدن سے نکل گئی تو وہ مردہ ہے، روح بدن کے اندر ہے تو وہ زندہ ہے. ایک یہ عام مفہوم ہے نا. لیکن ایک خاص مفہوم یہ ہے کہ جس کا دل اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے معمور ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے پر ہے، وہ زندہ ہے، چاہے زمین پر رہے چاہے زمین میں رہے. اب سمجھ رہے میری بات؟ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بالکل خالی ہو، جیسے کفار و مشرکین، اللہ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى، محبوب تو ان مردوں کو نہیں سنا سکتے. تو حالانکہ چل پھر رہے تھے لیکن مردے کہلائے. اور ادھر برچیاں لگی، نیزے لگے، تلوار سے زخمی ہوئے، زخموں سے چور چور، کسی کی گردن کٹی، خون بہا اور روح بدن سے پرواز کر گئی. اللہ فرماتا ہے زندہ ہیں، انہیں مردہ مت کہو. بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور خوش ہوتے ہیں اللہ رب العالمین جو اپنے فضل سے انہیں عطا فرماتا ہے اس پر. ہاں وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور خوشخبری دیتے ہیں، بشارتیں دیتے ہیں ایک دوسرے کو. اللہ اکبر کبیرہ. تو وہ تو زندہ ہیں اور یہ چل پھر رہے. اللہ فرما رہا ہے ان مردوں کو نہیں سنا سکتے. پتہ چلا کہ زندگی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے جس کا دل منور پر نور ہو وہ زندہ ہے، اور جو عاری ہو وہ مردہ ہے، وہ مردہ ہے. تو الحمدللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر والے ہو کر بھی 45 نمازیں. کتنی؟ جو اصحاب قبور اولیاء اللہ کاملین پردہ فرما جانے کے بعد کہتے ہیں کہ ان سے وسیلہ زندوں سے چلا. پہلے تو ویسے بھی نہیں مانتے، اور پھر جب دلائل دی جاتے کہ بھئی ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے، ہاں چلو زندوں سے تو وسیلہ سمجھ میں آتا ہے، یہ جو دنیا سے رخصت ہو گئی یہ وسیلہ کیسے بنیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام وسیلہ بنے کہ نہیں بنے؟ ورنہ یہ سارے لوگ منصورہ ہو، یہ ہو، وہ سب جمع ہو جائیں سارے اور ایک سجدہ معاف کرا دیں تو کرا سکتا ہے؟ ایک وقت کی نماز نہیں کہہ رہا ہوں، ایک سجدہ اللہ سے معاف کرا دیں گے. یہ سارے زندے، یہ زندے کس کام کے؟ کوئی کام نہیں. وہ دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی وسیلہ اور واسطہ بنے کہ نہیں بنے؟ تخفیف ہو گئی الحمدللہ. اور 45 نمازوں کی تخفیف ہوئی، ایک دو نہیں 45. تو وسیلے کو جو نہیں مانتا اس کو چاہیے کہ پڑھے 50. کیا خیال ہے؟ اب ہم تو وسیلہ مانتے ہیں، ہمارے لیے 45 کم ہوئی. تم نہیں مانتے ہو، تمہارے لیے نہیں ہے تو تم پڑھو 50. ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی. ہر آدھے گھنٹے میں ایک نماز، پھر بھی 2 بچتی ہے. ابھی کتنا معاملہ ہم لوگ کرتے ہیں پریشان ہمیں، تو ہماری بھی جان چھوٹ جائے. خیر، لیکن اللہ کے محبوب بندوں کا الحمدللہ انعام ہے. اب احسان مند احسان مانتا ہے، جو احسان فراموش ہے وہ نہیں مانتا. اب اس میں ہم کیا کریں؟ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا جی کہ
تخفیف کرا لیجیے. حضور کراتے رہے یہاں تک کہ 5 رہ گئی. اب وہ ہم 5 تو پڑھے بھائی، 50 اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب 50 کا ہمیں مرحمت فرمائے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. موسیٰ علیہ السلام سے اور بھی مکالمہ ہوا. علماء نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے جو فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں، تو آپ نے ایسا یعنی جو فرمایا اس میں کیا حکمت ہے؟ یہی پوچھنا چاہا ہوگا کہ آپ نے جو ایسا فرمایا کہ انبیاء بنی اسرائیل کی مانند ہیں، تو اس کی کوئی دلیل؟ تو علماء نے لکھا کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس عالم ارواح میں وہاں حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ کو طلب کیا. امام غزالی علیہ الرحمہ کو طلب کیا اور ان کو پیش کیا کہ یہ دیکھیے یہ میری امت کا حال ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے تو بات پوچھی، بڑا تفصیلی جواب دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سوال کا جواب جس قدر ہو اسی قدر دینا چاہیے، بلا وجہ کتنا لمبا جواب آپ نے دیا اس کی کیا وجہ؟ تو اب حضرت امام غزالی نے کیا فرمایا؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضور آپ سے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ فرما دیتے ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے بس. آپ نے فرمایا ہی عصایا اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، میں اسے اپنے جو ہے وہ ریوڑ کے پتے جھاڑتا ہوں، میرے لیے اس میں کئی اور بھی کام ہے. ولی فیہا معارب اخری، جی بہت اور دیگر کام ہے. تو آپ بھی اختصار. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبو. امام غزالی ادب رکھو، ادب رکھو، خاموش ہو گئے. تو حکمت یہ ظاہر کی کہ حضور مجھے آج اللہ کے کلیم سے شرف کلام نصیب ہو رہا ہے، تو میں نے چاہا کہ میں اپنی گفتگو کو لمبا کروں. جس طرح آپ نے اپنے رب سے جب ہم کلام ہوئے تو آپ نے چاہا کہ یہ کلام دراز ہو تاکہ رب سے ہم کلام ہونے کا جو مجھے شرف حاصل ہوا ہے یہ سلسلہ ذرا طویل اور دراز ہو جائے. تو جو آپ نے چاہت کی تھی وہی چاہت آج مجھے اللہ کے کلیم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملا ہے، تو میں نے بھی یہی خواہش کی ہے الحمدللہ. تو یہ معاملات بھی وہاں ہوئے. پھر ہم پر ایک انعام یہ بھی ہوا کہ وہاں پر سورہ بقرہ کی آخری آیات حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا ہوئی. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحی کے لینے میں جبریل کے محتاج نہیں ہے، کیونکہ جبریل تو یہاں تھے نہیں، وہ تو سدرہ سے آگے نہیں گئے. سدرہ کے بعد کا بولا نا وہاں تو جبریل پہنچے نہیں. تو حضرت جبریل امی جن کی ڈیوٹی ہے کہ جن کے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام سونپا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پہنچائیں، وہی پہنچائیں، وہ تو وہاں ہے نہیں. تو یہ کس میں پہنچا؟ پتہ چلا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ لیا. اور کیا شان ہے، اللہ اکبر کبیرہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی، کیا حضور کے قلب اثر کی شان کہ قرآن کا جو اعجاز ہے. فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ دیکھنے والی اے مخاطب تو دیکھتا کہ وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو گیا. حضور کے قلب اطہر پر اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا. یہاں اس دنیا میں جو ہے وہ حضرت جبریل امی کے واسطے سے، اور جب حرم قدس میں حضور پہنچے ہیں تو بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. الحمدللہ علی احسان. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے سفر میں جو سدرہ سے آگے کا تھا ایک مقام یہ بھی آیا، جب اللہ کے حرم میں قدس میں نہیں پہنچے تھے
تو حضور پر اس ماحول میں اکیلے ہونے کی وجہ سے چونکہ رفرف بھی رہ گیا، رفرف کے ساتھ جو فرشتہ تھا وہ بھی رہ گیا، تو طبیعت میں ایک وحشت سی طاری ہوئی۔ علماء نے لکھا کہ حضور کو ایک وحشت سی جب طاری ہوئی تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اور حکم کس آواز میں؟ جو آپ کی جانی پہچانی آواز تھی، وہ جانی پہچانی آواز صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد ٹھہر جائیے، آپ کا رب جو ہے یصلی